الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير حضرات محترم، رمضان المبارک بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جس طرح انسان بچپن سے جوانی اور جوانی کے بعد جب بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو کہتے ہیں الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ جب رمضان کا نصف گزر جاتا ہے تو حقیقت بات یہ ہے کہ یہاں بھی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ اب 14 رہ گئے، اب 13 رہ گئے، اب 10 رہ گئے، 8 رہ گئے، 2 رہ گئے، وہ ختم ہو گئے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، آج ایک بات سوچنی ہے مجھے اور آپ کو۔ رمضان آیا، بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور یہ گزر جائے گا۔ رمضان کے اندر ایک مسلمان کے لیے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے مالک سے معافی مانگ لی ہے۔ اگر تو ہم نے اپنے رب سے معافی مانگ لی تو پھر ہم خوش نصیب۔ اگر خدا نخواستہ ایسا نہ کر سکے
تو ہم جیسا بدنصیب بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ایک دن پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح ابن حبان میں روایت ہے، آپ مسجد میں تشریف لائے، منبر کی طرف آئے، آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین۔ لوگ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا، آج آپ نے ہر سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آمین کہا، اس کا کیا مقصد ہے؟ آپ نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا میرے پاس جبریل آئے، مجھے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کی زندگی میں اس کے ماں باپ زندہ ہوئے وہ بڑھاپے کے اندر ہیں، اولاد جوان ہے، انہوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کو واجب نہ کر لیا، ان پہ دوری ہے، ہلاکت ہے، لعنت ہے۔ میں نے کہا آمین، اے اللہ میری طرف سے یہ دعا قبول کر لے۔ دوسرا فرمایا کہ پھر مجھے جبریل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے وہ ذاتی ہے یا صفاتی؟ اگر وہ آپ کا نام سن کے صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ درود نہیں بھیجتا، اس کے لیے بھی ہلاکت، بربادی اور اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ تیسرا فرمایا جس کی زندگی میں رمضان آیا، اس نے اس رمضان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس رمضان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے رب سے معافی مانگ کے اپنے لیے جنت کو واجب اور جہنم کو حرام نہ کرا لیا، اس کے لیے بھی ہلاکت ہے، اس کے لیے دوری ہے، اور اس کے لیے اللہ کی لعنت ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ آج کی مجلس میں مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ رمضان آیا اور گزر رہا ہے اور یہ گزر جائے گا، کیا ہم نے کوئی ایسا امر، ایسا معاملہ کیا ہے یا ہمارے دل میں ایسی کسک پیدا ہوئی ہے، ہمارے تصورات میں ایسی الجھنیں پیدا ہوئی ہیں کہ ہمارے دل میں خیال پیدا ہوا ہو کہ میں نے غلطیاں بہت کی ہیں، جو یقیناً کی ہیں؟ کوئی بھی شخص غلطیوں سے پاک نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون، آدم کی جتنی بھی اولاد ہے، وہ بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، وہ بزرگ ہیں یا مائیں ہیں، وہ جوان ہیں یا اچھی عمر کے لوگ، کوئی بھی ہیں، کہا کل بنی آدم خطاؤون، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، ان سے کہیں نہ کہیں غلطیوں کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، مجھ سے ایک غلطی ہوئی، آپ سے دوسری، تیسرے سے تیسری، غلطیوں سے پاک کوئی انسان نہیں ہے۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ تَوَّابِينَ، اور اچھا خطا کار وہ ہے جو اپنی غلطی پہ نادم ہو کے اپنے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ ہم معافی مانگنی تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں تو اپنی غلطی پہ ندامت بھی نہیں ہے۔ یقین مانیے، میں اپنے دل سے سوال کر لوں، آپ اپنی ذات سے سوال کر کے دیکھ لیں، الا ماشاء اللہ بہت سے لوگ اچھے بھی ہیں جو ہر وقت اسی بات پہ تڑپتے ہیں کہیں ایسے حالت میں موت نہ آ جائے۔ کبھی ہمارے اندر بھی تڑپ پیدا ہوئی ہے؟ میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک شخص تھا، کھجوروں کا کاروبار کرتا،
ایک دن وہ اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا تو ایک خاتون سودا لینے کے لیے آئی. دوران گفتگو اس کے چہرے کا نقاب ہلا، اس نے اس کے چہرے کو دیکھ لیا. شیطان نے ذہن میں خیال پیدا کیا، کہنے لگا بی بی اندر اس سے بہتر کھجورے ہیں، وہ دیکھ لو. وہ بول پن میں اندر چلی گئی. جب وہ اندر گئی تو اس نے دست درازی کر دی، اس کے چہرے کو پکڑ کے اس کے منہ کو چوم دیا. اس کی زبان سے ایک لفظ نکلا، اتق اللہ، اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا. وہ شخص عورت بھی بھول گیا، دکان بھی بھول گیا، تڑپ کے چھوڑا عورت کو، باہر بھاگ گیا. بھاگتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے. مسجد نبوی میں پہنچتا ہے، دربار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں. لوگوں کا جمع غفیر آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، نماز کا انتظار ہو رہا ہے. آتے ہی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جل گیا، میں برباد ہو گیا، مجھ پہ حد لگائیے. آپ نے اس کی بات کو اگنور کیا، اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا، وہاں سے اٹھا ادھر آ گیا. آپ کا جب آپ کی نظریں اس کی طرف ہوئی تو پھر اٹھ پڑا. اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جل گیا، میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، مجھے پاک کیجئے، مجھے سزا دیجئے. اپنے خلاف آپ پھر خاموش ہو جاتے ہیں. اتنی دیر میں آذان ہوتی ہے، لوگ سنن نوافل میں لگ جاتے ہیں، وہ بھی پڑھتا ہے. جب نماز ختم ہوئی، سلام پھیرا، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ منور لوگوں کی طرف پھیرا، پھر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں جل گیا، برباد ہو گیا، مجھے پاک کیجئے، مجھے سزا دیجئے. اتنی دیر میں اللہ نے وحی کر دی تھی اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی طرف کہ ایسی کوئی غلطی نہیں ہے جس پہ حد لگائی جائے، اور ساری صورتحال بتا دی اور ساتھ آیتیں نازل کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا کیا ہے؟ اس نے جو صورتحال تھی آپ کے سامنے بیان کی. آپ نے فرمایا تیری تڑپ کو دیکھتے ہوئے، احساس گناہ کو دیکھتے ہوئے اللہ نے آیتیں نازل کر دی. اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات. جو نماز پڑھتے ہیں دن کے اطراف میں اور بھلائی کے کام کرتے ہیں، احساس گناہ رکھتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، ان کا یہ بھلا کام ان کی زندگی کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے. یا دوسرا معنی اس کا یہ کہ ان کی برائیاں نیکیوں کی وجہ سے ختم کر دی جاتی ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو، ہم اپنی غلطی پہ شرمندہ ہوں، ہم اپنی غلطی کی اللہ سے معافی مانگے. سورت آل عمران کی ایک آیت جب یہ اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک رہا تھا. آپ بڑے خوش لوگوں کے درمیان کہنے لگے آج مجھ پہ ایک ایسی بات نازل ہوئی ہے، اگر مجھے دنیا وما فیہا کے خزانے ملتے تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس آیت پہ ہوئی. اس آیت میں کیا ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. تم میں سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان، وہ مرد ہے یا عورت، اس نے کسی غلطی کا، کسی فحاشی کا، کسی برائی کا ارتکاب کر لیا ہے، یا اس نے اپنی جان پہ کوئی ظلم کیا ہے،
اسے چاہیے کہ کیا کرے؟ ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آئے، اور جب اس کا تعلق اپنے رب سے بن جائے تو فاستغفروا لذنوبہم، اپنی گناہ کی اپلیکیشن اللہ کے سامنے پیش کرے اور یہ سمجھے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ میرے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک بات جو اہم ہے اس آیت میں وہ یہ ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جس غلطی پہ نادم ہے، جس کی معافی کے لیے اللہ کے حضور پیش ہوا ہے، دوبارہ نہ کرے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے رویے کو بدلے۔ ہمارا آج المیہ یہ ہے، ہم توبہ توبہ کی رٹ تو بہت لگاتے ہیں لیکن اپنا رویہ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر انسان اس المیہ کا شکار ہے، وہ یہ چاہتا ہے میں کچھ کروں یا نہ کروں، میں دنیا جہان کے پاپ کر لوں لیکن مجھے نہ پوچھا جائے۔ یہ یہودیوں کی ذہنیت تھی۔ انہوں نے کہا تھا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن۔ اللہ نے کہا کوئی دلیل ہے تو لاؤ، اگر میں نے تم سے کوئی عہد معاہدہ کیا ہے تو لاؤ، میں اسے پورا کروں گا۔ اور یقینی بات ہے معاہدہ نہیں ہے، یہ ایک خود فریبی تھی۔ آج ہم مسلمان امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مولویوں نے خوش فہمی میں مبتلا کر کے انہیں گندگی اور غلاظت اور گناہوں کی دلدل میں ایسا گھسیٹ دیا ہے، یہ کر لو گے تو سب کچھ پاک ہو جائے گا، یہ کر لے گے تو ایسا ہو جائے گا، یہ کر لو گے فلاں دن منا لو گے تو یہ ہو جائے گا، فلاں چیز کھلا دو گے تو ایسا ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسی غلط فہمی ہے جو ہمیں مسلسل گناہ پہ گناہ کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ہم میں سے ہر شخص یہ بات سمجھتا ہے اس کائنات کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے۔ اس بات پہ آپ یقین رکھتے ہیں کہ نبی کریم سے بہتر کوئی انسان نہیں۔ آپ عبادت کے اعتبار سے، اللہ کے قرب کے اعتبار سے، انسانوں میں فضیلت کے اعتبار سے کوئی پیچھے پہلو لے لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے بعد اللہ کی مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں۔ اگر سب سے بہتر انسان توبہ کے معاملے میں اتنا متفکر ہے کہ آپ فرماتے ہیں ایک مجلس جس میں میں بیٹھتا ہوں وہ کتنے وقت کی ہوتی ہے؟ ہم بھی جانتے ہیں، ہماری مجلسیں بھی دوستوں میں ہوتی ہیں، کاروباری میٹنگز ہوتی ہیں، اور اسی طرح دفاتر میں ہماری میٹنگز ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک میٹنگ کے اندر میں 70 دفعہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ فکر ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کے ذمے کوئی گناہ نہیں، اگر کوئی غلطی ہوئی بھی تو اللہ نے معاف کر دی، اللہ نے آپ کے لیے جنت واجب کی، اللہ نے آپ پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اگر وہ توبہ کے معاملے میں اتنے متفکر ہیں تو ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ لیکن ہمارا رویہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ ہم بے خوف ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، کس پہ کون سا ظلم ڈھا رہے ہیں۔ ہماری زبان، ہماری آنکھ، ہمارے ہاتھ، ہمارا کردار، ہمارے عمل کتنے لوگوں کی جان کو لے لیتے ہیں، کتنے خاندانوں کو برباد کر دیتے ہیں، کتنا معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور آپ نے اپنی امت کے لیے یہ حکم فرمایا کہ لوگوں جب بھی تم آپس میں کوئی میٹنگ کرو، وہ 2 لوگ ہوں، وہ 3 ہوں، وہ 10 ہوں، وہ 100 ہوں، وہ نیکی کی مجلس ہے یا دنیا کی، وہ کاروباری مجلس ہے یا باہم گفتگو ہے، وہ شادی کی ہے یا غمی کی ہے،
ہر مجلس کے اندر جب انسان بیٹھتا ہے اس سے کچھ نہ کچھ لوز ٹاک ہو جاتی ہیں، اس کی زبان سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں، اس سے کوئی نہ کوئی گفتگو غلط ہو جاتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی عمل برا ہو جاتا ہے، وہ کوئی ایسی بات کہہ بیٹھتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کے سبب بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجلس تمہاری ختم ہو تو کفارہ مجلس کی یہ دعا ضرور پڑھا کرو۔ وہ کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیہ۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے میرے اللہ، وبحمدک، تعریف کے لائق صرف تیری ذات ہے، اشہد ان لا الہ الا انت، میں شہادت دیتا ہوں تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں ہے، استغفرک و اتوب الیہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ اب آپ تھوڑا سا غور فرمائیں، اگر ہم اپنی زندگی کے اندر یہ سارے قرض ساتھ ساتھ اتارتے چلے جائیں جو دانستہ یا دانستہ مختلف مجالس میں ہم سے ہوتے ہیں، تو کتنی خوبصورت وہ زندگی ہوگی جب ہم اللہ کے ہاں پیش ہوں گے۔ لیکن میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، کتنے مسلمان بھائی، کتنے مسلمان بیٹے، کتنے مسلمان بزرگ، کتنی مسلمان مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں جو اپنی مجلس کے اختتام میں کفارے کی دعا پڑھ کے اٹھتے ہیں۔ حکم دیا پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نے، کیوں دیا؟ کہ انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ غلطی کر کے خاموشی سے نہیں بیٹھا جائے، غلطی ہو تو اس غلطی کی اسی وقت معافی مانگے۔ کیوں کہا؟ اس کا سبب دوسری حدیث میں بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم، جب حوا کی بیٹی کوئی گناہ کرتی ہے، اس وقت اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر تو اس نے گناہ کرنے کے بعد معافی مانگ لی تو اس نقطے کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اگر اسے احساس ندامت نہ ہوا، اس نے معافی نہ مانگی اور ایک دوسرا گناہ کر لیا، اس کے ساتھ دوسرا ڈاٹ لگ گیا، جب تیسرا کیا تو تیسرا لگ گیا، یہاں تک کہ کلا بلران، اس کا سارے کا سارا دل سیاہ اور زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر سے یہ قوت سلب کر لی جاتی ہے کہ اس کے ضمیر نام کی چیز مر جاتی ہے اور اس میں نیکی اور برائی کو پرکھنے کی قوت ہی باقی نہیں رہتی۔ وہ ہر خباثت کرنے کے باوجود سمجھتا ہے میں نے کیا کیا ہے، ایسا ہوا تو کیا ہو گیا ہے۔ اس لیے اگر انسان یہ سوچے کہ اگر ایسا کر لے تو کیا ہو گیا، دل کالا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا۔ سورۃ مطففین 30ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ ایسے بد نصیب ہوں گے یہ اپنے رب کو کبھی بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ لوگوں، جنت بہت بڑی نعمت ہے، جنت عدن اس سے بڑی نعمت ہے، جنت فردوس اس سے بڑی نعمت ہے، لیکن یہ کائنات کی ساری نعمتیں ایک پلڑے میں اور ایک لمحے کے لیے رب کا دیدار ایک پلڑے میں، اللہ کا دیدار ان ساری چیزوں سے خوبصورت اور اچھا اور قیمتی ہے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ اپنے رب کو کبھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر یہ جہنم کو ملا دیے جائیں گے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، انہیں کہا جائے گا تم جو میری باتوں کو جھٹلاتے تھے اس کا بدلہ تمہارے لیے یہی ہے۔
اب ہمارا مفاد اس میں ہے کہ ہم سے بھول ہو جائے تو اس کی معافی مانگے، اور اسپیشلی جب رمضان آئے تو ہم میں سے ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بیٹا، ہر مسلمان بزرگ، ماں، بہن اور بیٹی یہ سوچے کہ کیا اس رمضان میں نے ایسا کردار ادا کیا ہے، کیا میں نے اپنے رب سے معافی مانگی ہے؟ اور یہ میں یقیناً آپ کو عرض کر دوں، اگر انسان اللہ سے خلوص دل کے ساتھ معافی مانگتا ہے تو اسے احساس بھی ہوتا ہے کہ میرا اب معاملہ کیا ہے۔ اگر اس کی معافی ہو جائے تو غیر شعوری طور پہ اسے احساس ہوتا ہے، جس طرح کہتے ہیں نا لا شعور میں یہ بات آ گئی کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن جب دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں، آپ سجدے میں گرے، دعائیں رو رو کے مانگ رہے ہیں، اور آپ نے جب یہ کلمات کہے اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد فی الارض بعد اليوم، اے اللہ میرے یہ ساتھی، میرے صحابہ، اگر یہ سارے آج ختم ہو گئے تو آج کے بعد تیری عبادت کوئی نہیں کرے گا، کون کرے گا؟ تو حضرت ابو بکر نے جب یہ کلمات سنے تو کندھا پکڑ لیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہا اللہ کے رسول اٹھ جائیے، آپ سجدے میں پڑے یہ دعا مانگ رہے تھے، آپ نے فرمایا اٹھ جائیے، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا۔ حضرت ابو بکر کو وحی نہیں آئی تھی، آپ کے کلمات، آپ کی کیفیت اور آپ کی التجا کو دیکھتے ہوئے یہ یقین ہو گیا کہ اللہ نے اپنے نبی کی بات کو سن لیا ہے، وہ اس پہ ضرور فیصلہ فرمائیں گے۔ اور ادھر یہ کہنا تھا، اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں استستغیثون ربکم، اے میرے نبی تو نے استغاثہ دائر کیا، التجا کی مجھ سے، فاستجاب لکم، اس استغاثے پہ اللہ فیصلہ لکھ رہا ہے، انی ممدکم بالف من الملائکہ، میں آسمان سے 1000 فرشتہ تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، جب ہم شعوری طور پہ معافی مانگیں گے، ہماری آنکھ سے آنسو گرے گا، ہمارے الفاظ کپ کپائیں گے، ہم اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیں گے اور التجا کریں گے، اور ہماری کیفیت ہمیں خود بتائے گی کہ کیا میں نے اللہ سے جو معافی مانگی تھی اس کا کیا ہوا۔ اللہ مالک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ بات جو کچھ میں نے عرض کیا ہے، ہم ہر مسلمان کی سمجھ میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ رمضان کے اندر سب سے اہم بات ہماری معافی ہے۔ اگر یہ ہو گئی تو ہم خوش نصیب، اگر نہ ہوئی تو ہم جیسا بد نصیب اور اللہ سے دور کیا ہوا، اللہ کی لعنت کا مستحق اور کوئی نہیں ہوگا، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلے آپ یاد رکھیں، اللہ کے نبی مخلوق میں سے سب سے بہتر ہوتے ہیں، اور ان سے بھی اگر کوئی چھوٹی موٹی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اس طرح گڑ گڑاتے ہیں انسان تصور نہیں کر سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال لیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب طوفان آ گیا، اللہ سے پہلے دعا مانگی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ دنیا میں ایک بھی کافروں کا گھر نہ چھوڑنا، ایک بھی کافر باقی نہ رہے، سب مر جائیں، کیونکہ میں 950 سال تک سمجھاتے رہے تھے۔ اب جب عذاب آیا، اس عذاب کی لپٹ میں آپ کا بیٹا بھی آ گیا۔ پہلے تو بیٹے کو سمجھایا، یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جا، لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، جب ذہن پہ کفر سوار ہو تو پھر کسی اچھی بات کی انسان کو سمجھ نہیں آتی۔
تو باپ نے کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ارکب معنا، میرے ساتھ سوار ہو جا۔ تو بیٹے نے جواب میں کیا کہا؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، وہ سامنے پہاڑ کی چوٹی ہے، جوان ہوں، میں پیراکی کرتا ہوا پہنچ جاؤں گا، ابھی پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا۔ تو بابا نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، اے بیٹے آج صرف وہی بچے گا جسے اللہ بچائے گا، کوئی نہیں بچ سکتا۔ اتنی دیر میں ایک لہر آتی ہے اور بیٹے کو اس پانی کے اندر غوطے دیتی ہے، وہ بار بار ڈوبتا باہر نکلتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اے میرے رب، ان ابنی من اہلک وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے اللہ تو دونوں جہانوں کا بادشاہ، سب سے بڑا حاکم، یہ میرا بیٹا میرے سامنے ڈوب رہا ہے، یہ میرے اہل میں سے ہے، اور تو نے وعدہ کیا میں تیرے اہل کو بچاؤں گا۔ تو اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد جو بات کی، انسان اگر سوچے تو کام جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نوح علیہ السلام سے کہتے ہیں فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، اب دوبارہ اس چیز کا سوال میرے سامنے نہ کرنا جس کا تجھے پتہ نہیں ہے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اگر دوبارہ اس بیٹے کے متعلق سوال کیا تو نبیوں سے نکال کے جاہلوں میں کھڑا کر دوں گا۔ تو جب نوح علیہ السلام سے سوال کے معاملے میں احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو اس وقت رب سے کہا اے اللہ مجھے معاف کر دینا، مجھ پہ رحم کر دینا، اگر تو نے مجھ پہ رحم نہ کیا تو میں مارا جاؤں گا۔ اسی وقت اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور جب احساس ہوا اسی وقت اللہ سے معافی مانگی۔ تو ہمیں بھی احساس ہونا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، حضرت یونس علیہ السلام غلطی بہت بڑی نہیں ہے، اللہ نے ابھی اجازت نہیں دی، ناراض ہو کے قوم کے رویوں پہ دل برداشتہ ہو کے قوم سے نکل گئے، انہیں کہا تم پہ عذاب آئے گا۔ اللہ نے نہیں ابھی کہا، اور اللہ سے اجازت بھی طلب نہیں کی۔ اللہ رب العزت سورۃ انبیاء کے اندر کہتے ہیں وَظَنُّونَ، یہ یونس علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ یہ ظنون کو دیکھو، اذ ذهب مغاضبا، یہ اپنے رب سے ناراض ہو گیا، دیکھو رب پہ غضبناک ہوا ہے۔ فظن ان لن نقدر، کیا یہ سمجھتا ہے اس کا رب اسے پکڑ نہیں سکتا؟ تو آپ کو معلوم ہے اللہ نے کہاں قید کیا تھا؟ کوئی نئی جیل نہیں بسائی تھی، اپنی مخلوق میں سے ایک مچھلی کو حکم دیا، اس نے اپنے پیٹ میں قید کر لیا، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ نہ تو اسے ہضم کرنا ہے اور نہ اس کی موت آئے گی۔ فنادى في الظلمات، ان اندھیروں کے اندر وہ پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں ہے، تو پاک ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، انت سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ظلم میں نے کیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ پھر جب معافی مانگی تو کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور اس غم سے نجات دی۔ ایماندارو، اللہ تمہیں بھی اسی طرح نجات دیتا رہے گا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں،
کہ یہ توبہ کرنا اللہ کے نہیں ہمارے اپنے مفاد میں ہے۔ سورۃ نوح کے اندر اللہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، انہیں کہو کہ یہ اللہ سے معافی مانگے، اللہ کے حضور استغفار کریں۔ انہو کان غفارا، اللہ وہ ذات پاک ہے جو تمہارے گناہوں کو بخش دے گی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو، اپنے گناہوں کی اللہ سے التجائیں کرو۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمان سے تم پہ رحمتوں کی بارشیں نازل کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، لوگو تم اللہ سے توبہ استغفار کرو، معافی مانگو، وہ مال کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا۔ وَبَنِينَ، اگر بیٹے نہیں ہیں تو اللہ تمہیں بیٹے عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تم اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں میں نے اتنی فیسلٹیز دیں تمہیں، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اے لوگو تم نے اللہ کے وقار کا پھر بھی خیال نہیں کیا، تم نے اللہ کی عزت و وقار کو پھر نہیں سمجھا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار، آج ہم مصیبتوں میں گرے ہوئے ہیں، ہر شخص اپنی زندگی کے کسی نہ کسی معاملے میں تنگ ہے اور پریشان ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اسے مصیبتوں سے نکال دے گا، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے رزق دے گا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ سے معافی مانگنی ہمارے اپنے مفاد میں ہے، اللہ کے مفاد میں نہیں ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ معافی کیسے مانگے، کن کلمات کے ساتھ مانگے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک شخص ان کلمات کے ساتھ اللہ سے التجا کرتا ہے، اللہم انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے میرے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، انی قد ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، فاغفر لی ذنوبی، اے اللہ تو میرے گناہ کو معاف کر دے، ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ میرے گناہوں کو کوئی نہیں معاف کر سکتا۔ اللہ فرشتوں کو بلاتے ہیں ادھر آؤ، یا رب العالمین کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا بندہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تجھ سے معافی مانگتا ہے، تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہے، جہنم سے بچنے کی التجا کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں اس نے مجھے دیکھا ہوا ہے؟ اللہ نہیں دیکھا، کہا مجھے اندیکھے ڈر رہا ہے۔ پھر پوچھتا ہے اللہ اس نے جنت کو دیکھا ہے؟ اللہ نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھنے نہ دیکھنے کے باوجود اس کا سوال کرتا ہے۔ اس نے جہنم کو دیکھا، اللہ نہیں دیکھا، کہا پھر بھی اس کے لیے اتنا خوف زدہ ہے، جو فرشتوں گواہ رہو میں نے اسے معاف کر دیا۔ انسان پھر ان کلمات کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی لا یغفر الذنوب الا انت، ارے اللہ تو میرا رب ہے، تیری ذات کے علاوہ کوئی میرا الہ نہیں ہے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، تو نے مجھ پہ رحم نہ کیا تو خسارہ پانے والا ہو جاؤں گا۔
تو اللہ کہتے ہیں پھر فرشتوں کو بلا کے اسی طرح پھر کہتے ہیں جاؤ میں نے اسے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا۔ تو میں یہ بھی اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، ہم مسلمان ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو گریجویشن کی ہوئی ہے، کالجز اور اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہیں، جو بڑی بڑی فیکٹریاں دکانیں چلا رہے ہیں، جو بہت بڑی بڑی صنعتیں اور کاشتکاریاں کر رہے ہیں، دنیا کے سارے معاملات میں ہم بڑے خوبصورت دنیا میں چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح جا رہے ہیں۔ کیا آخرت کے لیے، اللہ کے لیے یہ کلمات زندگی میں کبھی کہے ہیں؟ سوال کیجئے اپنے آپ سے، اگر نہیں کہے تو شرمندگی اختیار کیجئے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی کتنی تیزی سے موت کی طرف بڑھ رہی ہے اور ہم اللہ سے اچھے طریقے سے معافی بھی نہیں مانگ سکے۔ اس امت کے سب سے افضل انسان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حاضر خدمت ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی بہترین دعا بتائیے جو میں اللہ سے کروں، اور اس کا بہترین وقت بھی بتائیے کہ جس وقت میں وہ دعا مانگوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت یہ بتایا، جب تم نماز پڑھو، اتحیات میں بیٹھو، تشہد پڑھ لو، درود شریف پڑھ لو، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگو۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ دعا کو رد نہیں کرتے۔ تو جو دعا سکھلائی وہ کیا تھی؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے میرے اللہ، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، اللہم اے میرے اللہ، انی ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، ظلمن کثیرن، بہت زیادہ ظلم کر بیٹھا ہوں، ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ میرے گناہوں کو تیری ذات کے علاوہ کوئی نہیں معاف کر سکتی، فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دے، مغفرۃ من عندک، معافی تو صرف تجھ سے مل سکتی ہے، وارحمنی، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما دے، انک انت الغفور الرحیم، مجھے یقین ہے کہ سب سے زیادہ بخشنے والا مہربان تو ہے۔ اس بات پہ بھی ہم سوال کریں اپنے آپ سے، کیا ہم اپنی نمازوں میں یہ کلمات ادا کرتے ہیں جو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نے سیدنا ابو بکر کو سکھلائے تھے؟ اور وہ شخصیت جو داماد رسول بھی ہے اور آپ کا چچا زاد بھائی بھی ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی ایک دن سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی اچھی سی دعا سکھلائیے اور اس کا اچھا سا وقت بھی بتائیے کہ میں وہاں پڑھوں۔ آپ نے وقت یہی بتایا، دعا کے کلمات کیا سکھائے؟ اللہم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا وانت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر۔ اے میرے اللہ، میرے پہلے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ آئندہ جو ہونے والے ہیں انہیں بھی معاف کر دے، اے اللہ جو میں نے چھپ کے کیے ہیں انہیں بھی معاف کر دے، اے اللہ جو لوگوں کو معلوم ہے وہ بھی معاف کر دے، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ تو میرے کوئی الہ نہیں، وانت المقدم فلیس قبلک شیء، اے اللہ سب سے پہلے تو تھا، تجھ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، وانت المؤخر فلیس بعدک شیء، سب سے بعد اللہ تیری ذات ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا، وانت الظاہر فلیس دونک شیء، اے اللہ ساری دنیا کے اندر تیری قدرتوں کے ساتھ تو ظاہر ہے، تجھ سے تیرے علاوہ کوئی بھی ذات نہیں ہے، وانت الباطن فلیس فوقک شیء، اے اللہ تو ایک چھپی ہوئی ذات ہے، تجھ سے اوپر کوئی بھی نہیں، سب تجھ سے نیچے اور تیرے غلام ہیں۔
میرے عزیز بھائیوں، ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام کو یہ کلمات پڑھتا ہے، ان کلمات کو نام دیا ہے سید الاستغفار، استغفار کرنے والے جتنے کلمات ہیں ان کے سردار ہیں، یہ بڑے ہیں۔ کہا جو ان کلمات کے جو ان کے اندر باتیں ہیں اس کے متعلق عقیدہ رکھے اور ایمان کی حالت میں ان کلمات کو کہے، اگر اس دن مر جائے تو جنت میں جائے گا، اگر اس رات کو پڑھ لیتا ہے اس رات موت آ جائے تو جنت میں چلے جائے گا۔ کیا ہمیں جنت میں جانے کا شوق نہیں ہے؟ ایک جنت کا داخلہ پیارے رسول نے بتایا، ایک مولوی نے بتایا کہ مجھے کھلاؤ پلاؤ میں جنت میں لے جاؤں گا، یہ جھوٹ ہے۔ اور جو آپ نے بتایا وہ کیا ہے کہ اللہ سے صبح کہو، فجر کی نماز کے بعد بیٹھو، ان اذکار کو کرو جو ہر صبح اور شام رسول اللہ کرتے تھے، ان میں یہ سید الاستغفار کرو اور کہو اللہ سے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اے میرے اللہ تو میرا رب ہے، تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں ہے، وَأَنَا عَبْدُكَ، میں تیرا غلام ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب محمد الرسول۔ وَأَنَا عَبْدُكَ، اے اللہ میں تیرا غلام ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اور میں تیرے عہد پہ قائم ہوں جو میں نے تیرے ساتھ کیا ہے، اور لیکن اللہ میں تیرا حق نہیں ادا کر سکتا، میں صرف اتنا کرتا ہوں جتنی طاقت رکھتا ہوں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر اس شر سے، اس برائی سے جو مجھ سے ہوتی ہے۔ ابوء لک بنعمتک علی، اے اللہ میں ان ساری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں جو تو نے مجھ پہ کی ہیں۔ وابوء بذنبی، اے اللہ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ فاغفر لی ذنوبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ تو میرے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ تو یہاں بھی میں عرض کروں گا، اپنے آپ سے بھی سوال کروں گا، آپ سے بھی، کیا ہم شب و روز ہر دن اور رات کو یہ کلمات پڑھ کے سوتے یا اٹھتے ہوئے یہ کلمات کہتے ہیں؟ کیا ہمارے دلوں میں کبھی تمنا پیدا ہوئی ہے کہ ہم بھی اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی طلب کر لیں؟ ہم تو انسان اتنی غلطیاں، اتنی کوتاہیاں لیے بیٹھے ہیں۔ میں اپنے متعلق یہ عرض کرتا ہوں کہ میں ایک دن کی خطاؤں اور کوتاہیوں کا سامنا نہیں کر سکتا، آپ کے سامنے بھی۔ اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے، اگر ہم صرف ایک دن کی کوتاہیاں پتہ چل جائے تو کم از کم میں اتنا گناہگار ہوں کہ میں سامنا نہیں کر سکتا۔ تو جب اللہ کا سامنا ہوگا تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ ہمیں کتنا احساس کرنا چاہیے ان چیزوں کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی ایک دعا کا تذکرہ کیا ہے۔ شاید کبھی انسان نے اپنے دل میں تخیل میں بھی نہیں لایا ہوگا کہ اللہ کے سامنے ایسے بھی عاجز ہوا جا سکتا ہے جس طرح پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ صحابی کہتے ہیں کہ جب آپ عرفات میں تھے، حج کے لیے گئے ہوئے تھے، عرفات کا دن وہ ہے جب نمازیں بھی اکٹھی پڑھنی ہیں، سارا دن دعائیں مانگنی ہوتی ہیں، اور پورے سال کے اندر اللہ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا جتنا عرفات والے دن کرتا ہے۔ حتیٰ کہ جب آپ عرفات سے واپس آئے تو ایک دم کھلکھلا کے ہنس پڑے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے، کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ سامنے پہاڑوں پہ اللہ نے شیطان دکھایا، وہ اپنے سر پہ مٹی ڈال رہا تھا کہ میں نے اتنی محنت کر کے ابن آدم کو گمراہ کیا، ان سے گناہ کروائے اور انہیں اللہ سے دور کیا، ایک دن کی محنت سے اللہ نے سب کو معاف کر دیا ہے۔
تو کتنے ہم بد نصیب ہوں گے اگر ایک دن بھی اپنا یہ زندگی میں نہ نکال سکے۔ اور عرفات میں ہوتا ہے، جن لوگوں نے حج کیا ہوا ہے انہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ عرفات کے اندر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے دل ڈوبتا ہے، زندگی کی پکچر ذہن میں گھومتی ہے۔ جس طرح آپ ایک مووی دیکھتے ہیں، انسان کی اپنی موویز اب اس کے ذہن میں گھومتی ہے، اسے اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے۔ بدترین قسم کا گناہگار آدمی بھی اس دن چھلکنے سے نہیں باز رہتا، روتا ہے، منتیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے اللہ سے۔ ہر طرف ایک آہ و بکا کا منظر ہوتا ہے۔ میدان محشر کا دوسرا نام ہی عرفات کو اس لیے دیا گیا کہ ہر شخص کو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ کوئی کسی درخت کی اوٹ میں کھڑا ہے، کوئی کسی خیمے کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے، کسی نے دور بسوں کی اوٹ لی ہوئی ہے، کوئی کہیں پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی بیٹھا کوئی کھڑا، ہر شخص رو رہا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں ایک پہاڑی ہے جس کا نام جبل رحمت ہے، جبل رحمت کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، آپ کا رخ قبلے کی جانب ہے۔ آپ نے لوگوں سے کہا میں یہاں کھڑا ہوں، سارا عرفات وقوف کی جگہ ہے، جو جہاں ہے دعائیں مانگے۔ اور آپ ذہن میں رکھیں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، سورج غروب ہونے کے قریب آتا ہے، انسان کا دل بیٹھتا چلا جاتا ہے اور اسے پہنچ کا پتہ بھی نہیں ہوتا مجھے ہو کیا رہا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کاش یہ گھڑیاں کبھی ختم نہ ہوں۔ تو ایسے وقت میں جب آخری وقت آ جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا ایک اپنا تصور ہے کہ جب سارا دن گزر گیا، سورج غروب ہوتے ہی یہاں مغرب کی نماز پڑھنے کا حکم نہیں، کہاں نکل جاؤ اب مزدلفے میں جا کے نماز پڑھنا۔ تو ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی۔ شاید جو مسلمان جانتا ہے اس کے لیے تو یہ نئی بات نہیں ہوگی، اکثر مسلمانوں کے لیے ایسے ہوگا جیسے ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ روتے ہوئے کہتے ہیں اللہم انک تعلم وتری مکانی وتسمع کلامی وتعلم سری وعلانیتی ولا یخفی علیک شیء من امری وانا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف بذنبی اسألک مسألة المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل وادعوک دعاء الخائف الضریر من خضعت لک رکبته وفازت لک عیناه ونحل لک جسده ورغم لک انفه رب لا تجعلنی بدعاء ربی شقیا وکن بی رؤوف الرحیم یا خیر المسئولین یا خیر المعطین یا ارحم الراحمین۔ اللہم اے میرے اللہ، تعلم و تری مکانی، تو جانتا ہے میں کہاں کھڑا ہوں، و تسمع کلامی، تو میری بات کو سن رہا ہے، و تعلم سری و علانیتی، اے اللہ تو میرا ظاہر بھی جانتا ہے باطن بھی جانتا ہے، ولا یخفی علیک شیء من امری، اے اللہ میری زندگی کا کوئی بھی معاملہ تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ، اے اللہ ایک بھوکے فقیر کی طرح تیری منت کرتا ہوں۔ المستغیث، جو تجھ سے مدد مانگتا ہے، المستجیر، جو کچھ کیا ہے اس کی اجرت طلب کرتا ہے، المشفق المقر المعترف بذنبی، اے اللہ میں اپنے گناہوں کا برملا تیرے حضور اعتراف کرتا ہوں۔ اسألک مسألۃ المسکین، اے اللہ اس طرح سوال کرتا ہوں جس طرح مسکین سوال کرتا ہے، وابتہل الیک ابتحال المذنب الذلیل، اے اللہ اس طرح گڑ گڑاتا ہوں جس طرح ایک ذلیل گنہگار گڑ گڑاتا ہے۔ وَدُعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ، اے اللہ اس طرح مانگتا ہوں جس طرح زخمی کراتے ہوئے چیز مانگتا ہے۔
وابتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وادعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك ركبته، اے اللہ کھڑے کھڑے کمر جھک گئی، وفاضت لك عيناه، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، ورغم لك انفه، جسم کانپ رہا ہے، ورغم لك انفه، رب لا تجعلنی بدعاء ربی شقیا، اے اللہ مجھے یہاں سے نامراد نہ لٹانا، وَكُن بِي رَؤُوفٌ رَحِیمًا، اے اللہ میرا یقین ہے تجھ جیسا درگزر کرنے والا مہربان کوئی نہیں ہے، یا خیر المسئولین، اے بہترین ذات پاک جس سے سوال کیا جا سکتا ہے اس لیے تجھ سے مانگتا ہوں، یا خیر المعطین، اے وہ بہترین ذات پاک جو کسی کو کچھ دے سکتی ہے اس لیے تجھ سے کہتا ہوں مجھے بھی دے دے، یا ارحم الراحمین، اے دونوں جہانوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ تو مجھ پہ بھی رحم کر دے۔ کیا ہم نے زندگی میں کبھی سوچا بھی ہے کہ اپنے رب کے حضور ان کلمات کے ساتھ التجا کرنی؟ میرے بھائیو، ہمارا رب تو اتنا مہربان ہے، ایک مسلمان اکیلا بیٹھا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں جسے دکھائے، اللہ کے خوف کی وجہ سے ایک چھوٹا سا قطرہ آنسو کا اس کی آنکھ سے نکل جاتا ہے، اللہ اس پہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ کیا ہماری زندگی میں اکیلے بیٹھے ہوئے کبھی اپنی گناہوں کا خیال آیا ہو تو اللہ کے سامنے رونا آ گیا؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ تو پھر کس بات پہ ہم خوش فہمی میں مبتلا ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، ابھی وقت گزرا نہیں ہے، رمضان کے کچھ دن ابھی باقی ہیں، صرف ایک لمحہ چاہیے، درد دل چاہیے، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے ایک آنسو چاہیے، ہم سے وہ کسی پیسے کا تقاضا نہیں کرتا، دل کی درد اور آنکھ کا آنسو اسے چاہیے، ایک آنسو کی وجہ سے وہ زندگی کی خطاؤں کو معاف کر سکتا ہے کوئی اللہ سے معافی طلب کرنے والا؟ میرے بھائیو، آئندہ دنوں میں تو شاید ہم سے کبھی فجر سے پہلے نہ اٹھا جائے، اس وقت تو ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، اس وقت اللہ کا ایک فرشتہ منادی کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے حل من مستغفرین، کوئی ہے اللہ سے معافی مانگنے والا؟ وہ مانگے، اللہ معاف کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ کوئی ہے، کوئی اپنی مصیبتوں کے مداوے کے لیے التجا کرنے والا، اللہ اس کی مصیبتوں کو ٹال دے۔ تو ہم وظیفے بھی پوچھتے ہیں، زندگی پہ مصیبتوں پر روتے بھی ہیں، لیکن وہ رستہ اختیار نہیں کرتے جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے سکھلایا تھا۔ اللہ ہمیں وہ رستہ اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ دیکھیں، اللہ کی محبت کے مستحق دو لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن عزیز کے اندر، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، اور ان سے محبت کرتے ہیں جو پاک رہنے والے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے محبت کرے تو دو کام کر لیں، عہد کر کے اٹھیں، میں بھی اور آپ بھی، کہ ہم نے انشاءاللہ اللہ سے معافی مانگ لینی ہے، اور جب ہمیں معافی مل گئی تو اللہ ہم سے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو پاک کر لیا غلطیوں سے، تب بھی اللہ محبت کرنے لگیں گے۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم توبہ کرنے والے بن جائیں، اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہمیں پاک رہنے والے بن جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔